عرب اسرائیل تنازع اس وقت زور پکڑے ہوئے، تمام دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس تنازع پر ہیں۔ 2014 کے بعد یہ بڑا خونی ایک تصادم ہے عرب اور اسرائیل کے درمیان میں، اور اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ واٹسن گل، انفو ورلڈ ٹی وی، میری درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستوں، میں ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ سچائی کی بنیاد پر ہوگا، اور آپ اسے کسی بھی فورم پر چیک کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خاص طور پر پاکستانی میڈیا میں کہ یہ جو جنگ ہے یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو تنازع ہے یہ دو مذاہب کے درمیان میں نہیں بلکہ دو قوموں کے درمیان میں ہے۔ عرب اسرائیل کانفلکٹ یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ویسے تو یہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ چنگاری جو تھی سلگ رہی تھی۔ برطانوی سامراج کی چھتری کے نیچے 1947 میں ان کے درمیان میں، اسرائیل کے اور فلسطین کے درمیان میں خانہ جنگی شروع ہوئی، اور اس خانہ جنگی میں کچھ عرب ممالک جن میں مصر، شام، لبنان، اردن، عراق، انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اور اس چنگاری کو ہوا اس وقت ملی جب 1948 میں اسرائیل نے اپنی آزاد ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ جنگ بڑھ گئی، لیکن پھر ایک معاہدہ ہوا 1949 میں، جس کے بعد امن معاہدہ ہوا اور بات ختم ہو گئی۔ چونکہ میں اس وقت باقاعدہ ایک تاریخ کی بات نہیں کر رہا، چھوٹی سی میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ آج کی جو ڈیٹیل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر بات کرنا ہے۔ میری یہ جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ جنگ جو تھی یہ کسی بھی صورت میں مذہبی جنگ نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ وہ کارروائی جو ہے بیت المقدس میں مسلمانوں کے مقدس مسجد پر اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے شروع ہوئی۔ حالیہ کشیدگی کا جو آغاز ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہم ظاہر میڈیا پر دیکھ رہے تو یہ جمعۃ الوداع جو تھا، آخری جو جمعہ تھا، اس پر یہودی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان میں شیخ الجرح میں کشیدگی شروع ہوئی، جو کہ بڑھ کر مسجد اقصیٰ تک پہنچی، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں بہت سارے لوگ جو تھے مسلمان دوست، انہوں نے پتھر اور پیٹرول بم اور یہ سارا ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے جو اسرائیلی پولیس تھی ان پتھروں سے حملہ کیا۔ اسرائیلی جو پولیس تھی انہوں نے ان حملوں کا جواب جو ہے وہ اندر گھس کر دیا، بلٹس جو ربڑ بلٹس ہیں وہ چلائیں، اور ٹیئر گیس کا استعمال کیا، اور وہ مسجد کے اندر گھس گئے، گو کہ یہ بھی سخت قدم تھا، نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ ہوا۔ اس کے بعد حماس نے اسرائیلی رہائشی علاقوں پر راکٹ اور میزائل داغنا شروع کر دیے، اور میڈیا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کہیں بتا رہا ہے 300 راکٹ، کہیں بتا رہا ہے 400 کے قریب راکٹ جو ہے وہ رہائشی عمارتوں پر اور ان کے شہروں پر برسائے گئے، جو کہ ایک اور غلط قدم تھا۔ اسرائیل کے شمالی حیفا اور مغربی کناروں کے شہر رام اللہ کے قریب بھی فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی فورسز کے درمیان میں تصادم کی اطلاعات ہیں، یعنی آج بھی یہ ہوا ہے۔ اسرائیل اور عرب کے درمیان جو مذاکرات کروانے والے ممالک ہیں، امریکہ، یورپین یونین اور اقوام متحدہ کے، جو انہوں نے ان پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے دونوں فریقوں سے درخواست کی ہے کہ وہ ان مذاکرات کی جو ٹیبل ہے اس پر بیٹھیں اور امن کی طرف جائیں، کیونکہ یہ صورتحال آگے جا کے مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس الہامی کتابیں جو ہیں وہ یہ حکم دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو سرزمین ہے یہ اسرائیل کی سرزمین ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ زمین دی گئی ہے، اور یہ کیسے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس کو، بائبل جو ہے وہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسرائیل کو اس سرزمین جو ہے وہ تحفے میں دی، اور خدا نے ان کو بھیجا کہ میں نے تمہارے لیے یہ سرزمین جو ہے وہ رکھی ہے، اور وہ موسیٰ کی لیڈرشپ میں اس سرزمین کی طرف پہنچے۔ قرآن کے حوالے سے میں خاص طور پر بتاؤں گا کہ قرآن کی اگر آپ سورہ 17 دیکھیں، اس کی آیت 104 105، تو خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسرائیل کے لیے یہی وعدہ کیا کہ وہ جو سرزمین ہے، پرومسڈ لینڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اسرائیلیوں کو دی۔ اس کے علاوہ سورہ المائدہ سورہ 5،
اس کی 19 اور 20 آیت کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں بھی اسرائیلیوں سے یہ وعدہ کیا. میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ظاہر فلسطینی بھی اسی علاقے کے باشندے تھے, ان کو بھی ساتھ رہنا چاہیے, لیکن یہ کہنا عرب ممالک کی طرف سے یا پاکستانی میڈیا جیسے کہتا ہے کہ اسرائیلیوں کو وہاں سے نکال دینا چاہیے, یہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, دونوں کو بھائیوں کی طرح وہاں رہنا چاہیے. اب میں آتا ہوں اپنی اس بات کی طرف کہ یہ جو جنگ تھی یہ مذہبی جنگ نہیں تھی, یہ دو قوموں کی جنگ تھی. وہ کیسے میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ اس جنگ میں فلسطینیوں کی طرف سے جو بڑے بڑے جنگجو بڑے بڑے لوگ تھے وہ مسیحی تھے, اور ان کا کیا کردار تھا اس جنگ میں. اگر ہم دیکھ لیں کہ یہ جنگ اسلام کی تھی تو ان کا کیا کام, ایک بہت بڑا نام ہے حنان اشرافی. یہ پی ایل او میں یاسر عرفات کے ساتھ جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ان میں دوسرے تیسرے نمبر پر آتی تھی, اور یہ ابھی بھی زندہ ہے میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں. تو یہ یونائٹڈ نیشن سے لے کے بڑے بڑے فورم پر فلسطینیوں کی نمائندگی کرتی تھی, اور بہت زبردست کردار رہا ان کا. میں صرف میرے پاس بہت لمبی لسٹ ہے, میں شارٹ آپ کو لسٹ بتاؤں گا, آپ تحقیق کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے کیا ہے. یہ جو تھی فلسطینین لیجسلیٹو کونسل کی ممبر تھیں, 1946 میں پیدا ہوئی نابلس میں, اور اس کے بعد پھر پروننسیشن اگر میری غلط ہو تو میں اس میں آپ کو لکھ دوں گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایملی حبیبی یہ گریک آرتھوڈکس تھے, 1922 میں پیدا ہوئے, فلسطینین کمیونسٹ پارٹی سے تعلق تھا ان کا, اور یہ فلسطینیوں کے بڑے جو سرگرم لوگ ہیں, سرگرم جو تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. نیف ہفتہ میں یہ کیتھولک تھے, 1938 میں پیدا ہوئے. پاپولر فرنٹ لبریشن فار فلسطین یہ اس کے روح رواں تھے. جارج مرکس یہ بھی ایک منسٹر تھے فلسطینی جو ان کی کیبنٹ تھی. پھر غازی حنانیہ یہ فلسطینین لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے. ایمل غوری, پھر داؤد ترکی 17 سال وہ انہوں نے جیل کاٹی اپنے اس کاز کے لیے جو فلسطینی کاز تھا اس کے لیے. جارج حباش یہ بہت بڑا نام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر جو دہشت گردی کے الزامات ہیں, ہائی جیکنگ اور بم بلاسٹنگ اور یہ قتل غارت گری, اس میں اس بندے کا نام تھا جو کہ مسیح تھا, جارج حباش, اور یہ ایسٹرن آرتھوڈکس خاندان سے تعلق رکھتا تھا. پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف پیلسٹائن یہ اس کا روح رواں تھا, اور ایک ٹائم پہ یاسر عرفات کے ساتھ مل کے اس نے تحریک چلائی. بعد میں پھر دونوں کا الگ الگ بھی ہو گیا, لیکن یہ بڑا ایک وہ تھا. ہوائدی عراف 1976 میں پیدا ہوا. کمال نصر یہ 1973 میں قتل ہوا. شرحان بشرا یہ بھی قتل ہوا, نہیں اس نے قتل کیا رابرٹ ایف کینیڈی کو, اور یہ رابرٹ ایف کینیڈی کے بعد اور بہت سارے ایسے ان میں ملوث رہا, بعد میں پکڑا گیا. یہ کرس بنداک یہ اسرائیلیوں کا قاتل کہلاتا تھا, بہت خطرناک جو لوگ تھے فلسطینیوں کے ان میں گنا جاتا تھا. وادی حداد یہ 1978 میں قتل ہوا. بہت لمبی لسٹ, آپ یقین کریں اگر میں اس لسٹ کی طرف چاہوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. میرا مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ یہ قطعی طور پر بھی مذہبی جنگ نہیں تھی, کیونکہ اگر یہ اسلام کی جنگ ہے تو یہ اتنے سارے مسیحی جو کہ بہت آگے تھے اس جنگ میں, اور ابھی بھی بہت سارے مسیحی آگے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں اس جنگ میں. تو دوستوں میری درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے, یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا کے پاس بھی جائے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے دعوے کیے ہیں ان کو غلط ثابت کریں. تھینک یو ویری مچ.